السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد بھٹی اردو ماسٹر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر اسم نکرہ کی اقسام کو پڑھا تھا۔ ہم نے اسم نکرہ کی اقسام کو پڑھتے ہوئے اس کی دو اقسام کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ نہ صرف پڑھا تھا بلکہ اس کو دیکھا بھی تھا اور اس کی مثالوں سے ہم نے وضاحت بھی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسم نکرہ کی دو اقسام میں اسم اعلیٰ، جس میں ہم نے کہا تھا کہ تمام اوزاروں اور ہتھیاروں کے نام اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی پیشے ہیں، ان پیشوں سے منسلک جتنے بھی اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، سب کے سب اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے اسم صوت کی بات کی تو ہم نے کہا کہ اسم صوت ایسا اسم ہے جس میں تمام جانداروں اور بے جان اشیاء سے پیدا ہونے والی تمام آوازیں اسم صوت کہلاتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسم مصغر۔ اسم مصغر اسم تصغیر بھی کہلاتا ہے، اور اس کی تعریف ہم کچھ اس انداز سے کریں گے کہ یہ ایسا ہے کہ اسم مصغر جو ہے وہ کسی بھی اسم کے چھوٹائی کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے، ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایسے کون کون سے اسماء کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن وہ معنوی لحاظ سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب کچھ اسماء تصغیر ایسے بھی ہیں جو بڑائی کے معنی دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ کے معنی چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے گا کہ دیگ آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی، آپ بھی دیکھ لیں۔ دیگ بڑی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں گھروں کے اندر وہ چھوٹا سا دیگچہ ہوتا ہے جس میں آپ بڑے شوق سے چاول بناتے ہیں، آپ بڑے شوق سے بریانی بھی بناتے ہیں، آپ بڑے شوق سے اس کے اندر بہت سارے پکوان بھی پکاتے ہیں۔ تو دیگ بڑی ہوتی ہے اور دیگچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی بھی اسم سے اسم تصغیر بنائیں گے تو اگر اس کے آخر میں یہ چہ چا لگا دیا جائے کہ کیا یہ چہ چا لگا دیا جائے، اب دیکھیے دیگ اور دیگ کے آخر میں اگر ہم یہ چہ چا کا اضافہ کریں تو یہ کیا بن گیا عزیز طلباء؟ یہ بن گیا دیگ چا۔ اب یہ دیگ سے دیگ چا معنی چھوٹا ہو گیا تو ہم نے کہا کہ یہ اسم مصغر ہے۔ اب دیکھیے باغ، جس کو آپ انگلش میں گارڈن بھی کہتے ہیں، تو باغ جو ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے باغیچے یعنی کہ لان بناتے ہیں، جہاں پہ ہم شام کے وقت اکثر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ تو باغ کے شروع کے ساتھ اگر یہ چہ چا لگائیں تو یہ کیا بن گیا؟ باغیچہ۔ تو یہ بھی اسم مصغر بن گیا۔ اب آئیے ہم کہتے ہیں قالین جو ہے اس کو اگر ہم اسم مصغر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ غالیچہ ہے، یہ غالیچہ شروع سے ہی قالین جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں، قالین جو ہے وہ پورے کمرے کے سائز کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے کسی ٹیبل کے ساتھ یا اپنے ٹی وی لاؤنج کے اندر ایک چھوٹا سا کارپٹ بچھاتے ہیں، جس کو آپ ویسے گف کہتے ہیں یا اس کو غالیچہ کہتے ہیں۔ قالین کا ایک چھوٹا سا پیس، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غالیچہ۔ اب دیکھیے گا، ایک ہے بڑا پیالہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر ناشتہ پوائنٹ کے اوپر بڑے بڑے پیالے جو ہے اس میں آپ بڑے بڑے پائے شائے ڈال کے جو ہے وہ کھاتے ہیں، نان چنے جو ہے اس کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پیالی ہوتی ہے، تو پیالی سے مراد وہ پیالہ اور پیالی۔ پیالہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور پیالی جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا پیالی جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ اس میں مصغر کہلائے گی۔
اب دیکھیے گا کہ ایک بچونگڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر جو تماشا دکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بندر کا تماشا دکھاتے ہیں، ریچھ کا تماشا دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو وہ بچونگڑا کہتے ہیں۔ بچہ ذرا عمر میں تھوڑا سا قد کاٹ والا ہوتا ہے، اور وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بچونگڑا۔ تو وہ مداری، وہ تماشا دکھانے والا، اس کو بار بار یہ کہتا ہے بچونگڑے، بچے بچونگڑے، وہ کہتا ہے جی استاد جی یہ کام کرے گا، وہ کہتا ہے کروں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ تماشا دکھانے والا اپنے استاد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے اسم تصغیر ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بچونگڑا اسم مصغر کے اندر یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اسم تصغیر کہلائے گا۔ اب ڈبیا، اب ڈبیا دیکھیے گا کہ باکس جو ہے، یعنی کہ ڈبہ، جو ڈبہ ہوتا ہے، ڈبہ نہیں کہنا اس کو، ڈبہ۔ تو ڈبہ جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے، کارٹن کو کہتے ہیں، یہ سائز میں، جسامت میں یہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ماچس کی جو ڈبیا ہوتی ہے، ماچس کی ڈبیا، ڈبیا، ڈبہ سے ڈبیا، تو چھوٹا جو باکس ہوتا ہے ماچس کا اس کو ہم ڈبیا کہتے ہیں۔ تو ڈبیا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں تصغیر کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ شادی بیاہ کے اندر آپ نے مہندی کے یا بارات کے یا کچھ اور خوشی کے مواقعوں کے اوپر ڈھول بجتے ہوئے لازمی سنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ڈھول کی آواز جو ہے آپ سن رہے ہیں۔ تو ڈھول جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ڈھولک ہوتی ہے جس کو عام طور پر خواتین جو ہے وہ مہندی کے موقعوں پر بجاتی ہیں، جس کو ہم ڈھولک کہتے ہیں۔ تو ڈھول بڑا ہوتا ہے اور ڈھولک چھوٹی ہوتی ہے۔ اب آ گیا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مرد۔ اب دیکھیے گا مرد جو ہے، مرد سے مردوا، مرد سے مردوا، پگڑی ایک ہوتی ہے۔ پگڑی آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے کے اندر بڑے جو ہمارے گھروں کے بوڑھے ہوتے تھے، جو گھر کے سر کا تاج سمجھے جاتے تھے، وہ تب تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک سر کے اوپر شملہ نہیں باندھ لیتے تھے۔ شملہ سے مراد ایک پگڑی ہوتی تھی جس کو بڑی کلف جو ہے وہ لگائی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کھڑی رہتی تھی، اور وہ سر کے اوپر بہت بڑی ہوتی تھی۔ تو ہم اس کو کہتے تھے پگڑ، کہ اتنی بڑا سر جو ہے وہ سر چھوٹا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر کپڑے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کو لپیٹ کے اس کو بہت بڑا پگڑ بنا لیا جاتا تھا۔ تو وہ پگڑ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آج کل چھوٹے سے سفید کپڑے کے صافے کے ساتھ جو ہے وہ سر پہ باندھی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پگڑی۔ تو یہ پگڑی جو ہے یہ اس میں تصغیر کہلاتی ہے۔ تو مکھ جو ہے یہ چہرے کا بڑا ہونا، مکھ۔ تو یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، مکھ کہتے ہیں پوری شکل کو، تو ہم اس کے بدلے میں ہم کہتے ہیں مکھڑا۔ تو مکھڑا سے مراد ہے اپنی صورت، یہ اس میں تصغیر بن جائے گا۔ تو اس میں تصغیر بنانے کے لیے اگر کسی بھی لفظ کے آخر سے، یہ بات غور سے سننے والی ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں کاف چھوٹی ہے کی، یہ الف یا، ڈال الف ڈا، ڈال چھوٹی ہے ڈی، چے چھوٹی ہے چی، اور چے ہے چہ، کاف کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ اس میں مصغر بن جاتا ہے۔ جیسے ہم نے باغ سے کیا بنایا؟ باغیچہ۔ ہم نے دیگ سے کیا بنایا؟ ہم نے دیگچہ۔ ہم نے پگڑ سے کیا بنایا؟ پگڑی۔ ہم نے بچہ سے کیا بنایا؟ بچونگڑا۔ ہم نے ڈبے سے کیا بنایا؟ ڈبیا۔ ہم نے ڈھول سے کیا بنایا؟ ڈھولک۔ ہم نے مرد سے کیا بنایا؟ مردوا۔ ہم نے پگڑ سے کیا بنایا؟ پگڑی۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات کچھ ایک مخصوص طریقے ہیں جو اسماء تصغیر کو بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے اس میں نکرہ کی قسم کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہم اس میں نکرہ کی اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں، جس کو ہم اس میں مکبر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔
اسم مکبر ایسا اسم ہے جو کسی بھی اسم کے بڑائی کے معنی دیتا ہے۔ مراد پھر سن لیں کہ ایسا اسم ہے جو کسی بھی اسم کے بڑائی کے معنی دے، اس کو ہم اسم مکبر کہتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے اسم مصغر کے اندر دیکھا تھا کہ اس میں اسم کو چھٹائی کے معنی دیے جاتے تھے، لیکن اس کے اندر اسم کو بڑائی کے معنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ ہم کون کون سے ایسے قواعد ہیں جس کی مدد سے ہم اس میں مکبر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا شاہ، اگر ہم شاہ کے شروع میں لگا دیں شہنشاہ، شاہ سے شہنشاہ۔ اب توت جو ہے، توت آپ نے گرمیوں کے اندر جیسے موسم بہار آتا ہے تو آپ نے توت دیکھا ہوگا۔ توت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے یہ کھایا ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں ایک جسامت میں توت بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو توت نہیں کہیں گے، اب ہم اس کو شروع میں شین ہے شہ لگا کر اس کو ہم شہتوت میں بدل دیں گے، جو اس میں مکبر بن جائے گا۔ اب دیکھیے گا شہتیر، آپ گھروں کے اندر جب مکان کی چھت ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر پرانے زمانے کے اندر لکڑی کے بہت بڑے بڑے گارڈر نما وہ وہ چیز رکھی جاتی تھی کہ جس کو آپ شہتیر کہتے ہیں۔ لکڑی کا وہ بالا اور وہ شہتیر، یہ جو سب جسامت میں بڑی ہوتی ہے اور وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار کے اوپر رکھی جاتی ہے، تو تیر سے یہ بن گیا شہ تیر۔ تو تیر کے شروع میں اگر آپ شہ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ شہتیر بن جائے گا۔ اب ہماری رگیں اور جسم کے اندر بے شمار رگیں ہیں جن کو آپ وینز کہتے ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وینز کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کسی بھی ایک رگ کے شروع میں اگر شہ لگا دیں تو وہ ہماری شہ رگ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو رگ چھوٹی ہوتی ہے اور شہ رگ، یعنی اگر یہ شہ رگ جو ہے یہ کاٹ دی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو شہ رگ سب سے بڑی رگ جو ہوتی ہے جو گلے کے بالکل پاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوار، وہ سوار جو گھوڑے پر سواری کرتا ہے، لیکن ایک ایسا سوار بھی ہوتا ہے کہ جس کی شان و شوکت سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے اور اس نے وہ بڑے لباس سے وضاقتہ سے بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے جی یہ شہ سوار ہے، یہ بہادر ہے، شہ سوار ہے، میدان کا شہ سوار ہے۔ تو جیسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے شہ سواری کی مثال جو ہے وہ قائم کر دی۔ تو شہ سوار جو ہے یہ اس میں مکبر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں زور، طاقت جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کسی چیز کو کھولنے کے لیے بند کرنے کے لیے جو زور لگاتے ہیں، جو طاقت لگاتے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کو آپ شہ زور کہتے ہیں۔ شہ زور بہت زیادہ طاقت والا بڑا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے اندر ایک انہوں نے ماڈل جو ہے وہ متعارف کروایا ہوا ہے ٹرک کا، جس کو آپ شہ زور کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہیں وہ اپنے پروں کی لحاظ سے وہ ہوا کے اندر پرواز کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جہاز جس کے بہت بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو شہ پر کہتے ہیں، یعنی ایک پرندے کا پر چھوٹا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم جہاز کے پر کو دیکھیں اور اگر ہم کسی شاہین کے پر کو دیکھیں، کسی عقاب کے پر کو دیکھیں تو اس کا پر پرندے کے پر سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شہ پر ہے۔ اب دیکھیے گا
کار، یہ آپ کے سامنے کار آ گئی، یہ کار وہ والی نہیں ہے جو آپ روزمرہ زندگی کے اندر سڑکوں کے اوپر چلاتے دوڑتے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کار کا مطلب ہے فارسی میں کار کو کام کہتے ہیں، تو کار کام، تو شاہکار یہ ایسا لفظ بن جاتا ہے کہ جو کسی آدمی کی بنائی ہوئی سب سے عمدہ تخلیق ہو۔ بھی دیکھیں یہ تصویر جو ہے اس مصور کا شاہکار ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کسی کار کے شروع میں شہ لگا دیں، اب ہم نے شہ کتنے لگائے، ایک ہم نے شاہکار کہا، ایک ہم نے جو ہے وہ شہتوت کہا، ایک ہم نے شہ پر کہا، ایک ہم نے شہنشاہ کہا۔ تو یہ دیکھیے گا شہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے اس میں مکبر ہم بناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راج۔ راج ہوتی ہے کسی کی سلطنت، اور وہاں پر حکومت کرنے والا جو ہوتا ہے نا مہاراج، تو راج سے مہاراج، سب سے بڑی سلطنت، مہاراج سب سے بڑا بادشاہ۔ اب کاج پھر کہتے ہیں کام کو، تو مہا کاج یعنی سب سے بڑا جو ہے کام کرنے والا۔ اب ہم اگلے اس میں مکبر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پرانے زمانے کے اندر گاؤں کی جو بوڑھی خواتین تھیں یا خواتین تھیں، وہ سروں کے اوپر اپنا ساز و سامان لے کر ایک گٹھڑی کی صورت میں، آج بھی ایک گٹھڑی کی صورت میں سروں پر لے کر چلتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر وہ گاؤں کے وہ افراد جو مویشیوں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں گٹھڑی کے مقابلے میں وہ بہت بڑا گٹھڑ جو ہے وہ انہوں نے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ تو گٹھڑی سے کیا بنا، گٹھڑی اس میں مصغر ہے، اور اس کے مقابلے میں گٹھڑ جو ہے وہ اس میں مکبر کہلائے گا۔ اب بعض اوقات ہمارے آپس کے درمیان میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن ہم بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات تو کچھ بھی نہیں تھی، ہمیں خام خواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ تو بات کیا ہے، اس میں مصغر ہے، اور بتنگڑ جو ہے یہ کیا کہلائے گا، اس میں مکبر کہلائے گا۔ بہت بڑی بات پیش کر دینا، یعنی بات کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو اتنی ہوا دینی کہ لوگوں کو لگے کہ جیسے ہمارا جو ٹی وی کا میڈیا جو ہے وہ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، وہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے اصل میں وہ۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی وہ پگڑ کی۔ تو پگڑی ہم نے اس میں مصغر پڑھا تھا، تو اس کے مقابلے میں ہم کہیں گے پگڑ۔ اس کے بعد ہے چھتر۔ تو اس میں مکبر بنانے کے لیے اب ہم آپ کو طریقے بتائیں گے۔ اگر آپ کسی اسم کے آخر میں یہ کی جگہ یعنی چھوٹی یہ کی جگہ الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے مکڑی سے مکڑا، بعض اوقات مہا کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں مہاکاج، مہاراج، یہ سارے الفاظ۔ تو مہا گرو سے مہا گرو، تو یہ سارے الفاظ جو ہے یہ کیا کہلاتے ہیں، اس میں مکبر کہلاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا یہ لیکچر امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور عمومی طور پر آپ کے آبجیکٹیو پیپر کے اندر یہ سوال 1 نمبر کا لازمی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ درج ذیل عبارت کو پڑھیے اور اس کا ممکنہ جواب جو ہے وہ تلاش کر کے دائرے کو شیڈڈ کر دیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔